7 نشانیاں خدا آپ کو کسی کے ساتھ نہیں چاہتا جب ایسا ہو۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ وقت نہیں ہے جب آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں۔ یہاں تک کہ بہترین رشتوں میں بھی ایسا وقت آتا ہے جہاں چیزیں کام نہیں کرتی۔ اور وہ شخص یا تو وہ نہیں رہتا یا وہ آپ کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا مطلب وہ شخص آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کچھ نمایاں نشانیاں ہیں جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں۔ پہلی نشانی، آپ مسلسل لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل لڑتے جھگڑتے کیوں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں پر سکون نہیں ہوتا۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایک ساتھ رہیں جب وہ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں۔ شادی ایک خوبصورت چیز ہے لیکن یہ خوفناک اور چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیار کرنے، دیکھ بھال کرنے اور حفاظت کرنے والا کوئی ہے، لیکن اگر آپ بدصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے خامیاں، غلطیاں اور روزانہ کے گناہ، تو واضح ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں۔ دوسری نشانی، آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے ارد گرد فکر مند اور دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تناؤ یا پریشانی محسوس کر رہے ہوں تو پریشان ہونا یقینی ہے۔ یہ اور بھی مشکل ہے جب آپ کا ساتھی بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہو، جو بہت سارے تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی کے ارد گرد تناؤ یا پریشانی محسوس کرنے سے آپ کے رشتے میں سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہمیشہ بہت زیادہ تناؤ اور لڑائی ہوتی ہے تو یہ آپ کے رشتے کی خوشی کو ختم کر سکتا ہے۔ جب آپ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ ہیں تو یہ واضح ہے کہ ان کی موجودگی آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ تیسری نشانی، اب آپ ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے ساتھ رہیں جب آپ اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح ارادوں کے ساتھ شروعات کی ہو، لیکن آپ کو لگا ہو کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنے اور دوبارہ جائزہ لینے کی تلقین کر رہا ہو، لہٰذا کسی ایسی چیز میں جلدی نہ کریں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ ایسی صورتحال میں پھنس جانے سے بہتر ہے تھوڑا صبر اور انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص زیادہ بدل گیا ہو اور اس کی تبدیلی ایک دوسرے سے جڑنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونے لگی ہو۔ اگر آپ ان واضح نشانیوں سے نمٹنے کے لیے عملی حل تلاش کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ چوتھی نشانی، آپ ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے رہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں جو آپ کو مسکرانے اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کرائے۔ خوش ہونا ایک ایسی چیز ہے جو اندر سے آتی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے آپ اپنی زندگی میں رکھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ سیٹلنگ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب حالات آپ کو ایسی صورتحال میں دھکیل دیتے ہیں جہاں آپ خوش نہیں ہوتے۔
اللہ نہیں چاہتا کہ ہم خوشی سے کم چیز طے کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صحیح حالات پیدا کرنے کے لیے ضروری کام کریں تو اللہ صحیح شخص کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ پانچویں نشانی، اگر آپ اپنے آپ کو مسلسل دوسروں سے اپنے تعلقات کا موازنہ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں، اور یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو خوش کر سکے۔ اپنے رشتے کا دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے ان اچھی چیزوں پر توجہ دیں جو آپ دونوں کے درمیان ہیں۔ لیکن اگر دونوں کے بیچ کچھ بھی اچھا نہیں تو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں۔ چھٹی نشانی، آپ ہمیشہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ جوڑے جو اپنے لیے سب سے اہم کام کر سکتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں وہ اپنے ساتھی کے بارے میں تعلق اور قربت کی ضروریات پر کام کر سکیں۔ وہ شراکت دار جو ایک دوسرے کے لیے تنقیدی ہوتے ہیں وہ اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان ایک خاص سطح کا فاصلہ بناتے ہیں، دونوں کے بیچ ایک دیوار قائم کرتے ہیں جو قربت سے دور کرتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں جس سے آپ خوش نہ ہوں۔ ان حالات میں اس رشتے میں نہ رہنا بہتر ہے۔ اللہ اس کی خود غرضی اور ناپختگی کی وجہ سے اس کے ساتھ علیحدگی کے لیے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ایسے مسائل ہیں جن کو پیار اور معافی کے ذریعے حل کرنے اور علاج کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اگر آپ اس کے تکلیف دینے کے باوجود اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں کافی تیزی سے کام نہیں کرتی۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔